کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں سلام ہوں ہزاروں درود ہوں لاکھوں سلام ہوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہوں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ازواج پر، اہل بیت اطہار پر اور اولیاء کاملین پر اور فقراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کی توفیق کی بدولت اس کے عطا کردہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، دوزخ سے نجات کے مہینہ میں ہم ان نفوسان قدسیہ جو اللہ کے امر کے مطابق اور حکمت الہیہ اور منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں آئے، انہیں دنیا کی حکمرانی عطا کی۔ اللہ کا الوہی نظام ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت پوری کائنات پر اللہ کی حکومت قائم ہے، اور وہ اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی حکومت کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت کا نظام بنایا، انبیاء آئے اور ان میں اللہ کی شان ظاہر ہوئی، اور پھر انبیاء کی شان ولیوں میں ظاہر ہوئی۔ تو نبوت و ولایت دو نور ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں سے ہیں۔ نور نبوت تو ختم ہو چکا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو چکی، اب تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ سوچنا ہی پاگل پن ہے۔ لیکن انہوں نے ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امر الہی کے مطابق، اللہ کے امر کے مطابق ولایت کا نظام جاری کیا۔ اب قیامت تک ولی ہی آئیں گے، اور وہ نظام ہے کیا؟ اس نظام کا نام ہے فقر محمدی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنی تعلیمات میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری دنیا کی ہر نعمت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا انعامدار نے اس کائنات کی ہر نعمت دنیا کو ترک فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فقر پیش کیا، اور وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر قبول فرما لیا۔ وہ فقر دراصل اصل کائنات کی بادشاہت تھی۔ جیسے کوئی ملک کا صدر، وزیر اعظم ہوتا ہے، جب تک وہ الیکشن لڑ کر وزیر اعظم یا صدر کے کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا، اس وقت تک وہ ملک کے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب وہ اسے منصب دے دیا جاتا ہے، حکومت دے دی جاتی ہے، تو پھر اس ملک کے قوانین اور آئین کے تحت جو اس کے اختیارات ہوتے ہیں صدر کے، وہ استعمال کرتا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے وہ اختیار استعمال کرتا ہے۔ ایک ریاست، ایک چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، اس کے نظام کے تحت اس کا آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اس میں وزراء ہوتے ہیں، ہر وزیر اپنے اپنے دائرہ کار، اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے کرتا ہے، صدر اپنے کرتا ہے، آرمی چیف اپنے کرتا ہے، چیف جسٹس اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ سب کے اختیارات آئین میں لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ملک کے قوانین ہوتے ہیں، اور جو اس منصب عہدے پر پہنچتا ہے وہ اختیار استعمال کرتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے
پھر وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، اس کی جگہ نیا صدر، نیا وزیر اعظم، نیا چیف جسٹس، نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ملک کا کہیں کوئی دستور، کہیں صدارتی نظام، کہیں پارلیمانی نظام، اپنے اپنے لا اور قوانین کے تحت وہ نظام حکومت چلتا ہے۔ اسی طرح الوہی نظام کے تحت جو اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں وہ فکر ہے، یعنی اختیار الہیہ، منشا الہیہ، اختیار خدا بندی، مشکل کشا اور حاجت روائی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وہ طاقت، وہی مالک، خالق، رب، رزق دین والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ لیکن جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو انہیں فقر عطا کیا، اور اس فقر کے ذریعے ان کے ہاتھوں ایسے کام ہوئے جن کو عقل نہیں مانتی، جو انسان کی عقل، فہم، سوچ، ادراک سے ماورا تھے، کہ وہ کام ہوئے، لیکن عقل نے کہا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی عقل نے اس کو مانا ہی نہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا فقر محمدی۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو فقر عطا کیا، انہوں نے کسی کو دم کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون مصر کے دربار میں گئے تو وہاں جادوگروں نے رسیوں پر دم کر کے پھینکا تو سارے سانپ بنے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، تو جو انہوں نے عصا پھینکا، عصا سانپ بن گیا۔ اب عقل تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ ایک بندے کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا کوئی عصا ہے اور وہ پھینکے، وہ سانپ بن کے سانپ کھا جائے۔ تو یہ تھا فقر الہیہ، فقر موسوی، کہ اللہ کی طاقت اور اختیار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا سارے سانپ کا۔ اسی طرح آگے چلے تو ایک پیغمبر علیہ السلام نے پتھر پر عصا پھینکا تو وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی نکل آئی۔ اب یہ عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ بغیر باپ اور ماں کے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا اختیار تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چھڑی پھینکی، وہاں سے اٹھی نکل آئی۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے ان کے پاس فقر تھا، اور جب لوگ ان کے پاس گئے حاجات لے کر تو انہوں نے دعا کی، دم کی، چھڑی پھینکی، ایسا کام ہوا جس کو انسان کی عقل نے مانا ہی نہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا فقر الہ، اللہ نے وہ فقر عطا کی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و صبا، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ یعنی علم سے بندہ جڑی بوٹیوں کا، ادویات کا علم جان جاتا ہے، حکمت جان جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فقر عطا کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نبینا کے آنکھوں پر ہاتھ میں تھے، آنکھیں آ جاتی تو اس دست میں کوئی پاور تھی، کوئی طاقت تھی، وہ طاقت الوہی تھی، اور وہ فقر تھا، یعنی اللہ کی
مشکل کشائی، حاجت روائی، اختیارات کی پاور، جتنی حسب توفیق پیغمبروں کو اللہ وہ فقر دیتا رہا، اس فقر سے وہ ایسے خلاف عقل کام ہوتے رہے جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اب کوئی معجزات کا انکاری ہو جائے تو وہ اللہ کی ذات کا انکاری ہو جاتا ہے، کیوں تو وہ تو من جانب اللہ تھے۔ ان پیغمبروں کا مقصد شوبازی تو کرنا نہیں تھا، اور ان میں جو اللہ کی الہیہ قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ طاقت اپنا آپ دکھاتی تھی، اور وہی معجزات جو اللہ کے ہونے کی دلیل بے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا، کوئی خالق و مالک کر سکتا ہے، تو انہیں واقعی کہ اس بندے میں کوئی ایسی صلاحیت، ایسی طاقت، ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ جو عام انسانوں میں نہیں، تو انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، وہ مانے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ عطا کیا اور انہیں فقر عطا کیا، اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کو تمام جانوروں کی بولیاں عطا کی، زبانیں عطا کی۔ تو اعلیٰ حضرت قیاس جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک کو فقر ملا، فقر سے معجزات ہوئے، ان سارے معجزات کو جمع اللہ نے کیا اور ہمارے پیارے آقا کریم محمد مصطفیٰ کی ذات میں وہ جمع کر، جو اللہ نے فقر پوری کائنات میں بانٹا تھا، اس فقر کو جمع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور وہ سارے نبیوں کے جو معجزات تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر، اس سے پتہ چلا کہ واقعی یہ تو کوئی اللہ کے پیارے رسول ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو کام ہو رہے ہیں وہ انسان کی عقل، شعور، فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ تو یہ تھا فقر۔ اب آقا نامدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقیر منی، مجھے اللہ نے فقر عطا کیا ہے اور میں اس پر فخر کر سکتا ہوں۔ کیوں کہ اللہ نے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اختیارات میں سے مجھے اختیارات دیے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیارات اپنے خلفاء کو عطا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب دیا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو انہوں نے وہ فقر عطا کیا، اور اسی فقر محمدی کی بدولت ان اصحاب سے کرامات کا ظہور ہوا۔ فقر وہی تھا، ما فوق الفطرت کام وہی تھے، جو انبیاء کے ہاتھوں ہوئے وہ معجزہ ٹھہرا، جو انبیاء کے ولیوں کے ساتھ ہوئے وہ کرامت ٹھہری، لیکن طاقت وہ فقر ہی کی تھی۔ ان سب پر فقر کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ تو یہی ہمارا پروگرام ہے کہ رنگ فقراء، یعنی اللہ کی جانب سے ایک ایسی نعمت عظما، کائنات کو نظام چلانے کا ایک میکانزم، ایک طاقت، ایک پاور، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فقر عطا کیا تو فرشتوں کے پاس فقر نہیں تھا، تو اس فقر کی طاقت، بصیرت سے ہر چیز انبیاء پر واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی۔
حقیقت خدا بندی اور کائنات کی حقیقت اور سارے علوم سے پردہ ہٹ گیا، اور ان فقر کی بدولت انہوں نے جو بیان کیا، توحید بیان کی، توحید کے شواہد دے دے، رسالت بیان کی، رسالت کے شواہد بتائے، اور تمام علم کائنات میں جتنے علم پھوٹے وہ اللہ کی جانب سے جو فقر تھا پیغمبروں کو، اور انہوں نے فقر کی بدولت وہ علوم و معرفت کے ایسے سمندر بہائے کہ وہ سارا علم پھر جمع ہو کر رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے آگے صحابہ کو بانٹا، اور وہ لوگ علم فقر کے ذریعے جو حقائق سامنے آئے تو مسلمان پوری کائنات میں علم کا سمندر بن کر، روشنی کا منار بن کر ایسی روشنی پھیلائی کہ آج تک وہ روشنی علم کی، عمل کی، وہ فقر کی بدولت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فقر مولا علی کرم اللہ وجہیم کو عطا کیا، اور فرمایا علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں۔ حضرت سلطان باہو نے لکھا کہ مجھے بھی مولا علی علیہ السلام بچپن میں مولا علی حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں میری ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے مجھے صداقت عطا کی، پھر دوسرے اصحاب سے انہوں نے بھی عطا کیا، آخر پر اہل بیت سے ہوئی، حسنین کریمین نے عطا کیا، مائی صاحبہ نے عطا کیا، اور رسول پاک نے مجھے بیعت کر کے مجھے فقر عطا کر دیا، فرمایا جاؤ تم نے اب جانا ہے، جو تمہارے پاس آئے تم نے میرا نام اسم الازاد اللہ ہو اس کے دل میں رکھنا ہے، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، جو مسلم ہو، ہر بندے کے دل میں تم نے یہ فقر کا جو شکل ہے، یعنی میرا ذاتی اسم اسم اللہ ذات، اسے طفل نوری بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے طفل نوری دیکھی، یعنی وہ نورانی بچہ، اور اسم اللہ ذات وہ ہے سارا راز کہ جس قلب میں بھی وہ قرار پایا اور اس ولی نے پڑھا، اس کے دل کے پردے فقر محمدی کے ذریعے اٹھے، سارے علوم و فنون کا علم اسے اللہ کی جانب سے حاصل ہو گیا۔ اور یہی حضرت علامہ اقبال نے لکھا ہے، کلندر کسی درسگاہ سے تفسیر قرآن حدیث کی تفسیر نہیں پڑھتا، وہ پڑھا پڑھایا ہوتا ہے، اس کے دل میں اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اور وہ طفل نوری ہوتا ہے، اور وہ فقر الہیہ ہوتا ہے، اور وہ علم الدنی ہوتا ہے، اور وہ عقل اندر کوئی آیت کا معنی پوچھنا جائے تو اپنے دل پر لکھتا ہے، وہ دل میں جو فقر محمدی ہوتا ہے وہ اس کی اصل شرح طاقت ہے۔ جیسے آج کل چیٹ جی ٹی پی بنی ہوئی ہے، اس میں جو فیڈ کیا جائے، جو معلومات ہیں وہ تجزیہ کر دیتا ہے، لیکن وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جسے فقیر مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ فقر کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا بن چکا ہوتا ہے، اس بندے کے ذریعے اللہ بندوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے جو سوال کیا جائے، چاہے کسی قسم کے علم ہو، کوئی حکمت و دنائی کی بات ہو، کوئی ادویات ہوں، کوئی معیشت ہو، یعنی جتنے بھی شعبہ ہے زندگی کے علوم و فنون ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے اور حقیقت بتا سکتا۔ تو وہ کائنات کا نظام فقر محمدی کے لیے اللہ چلا رہا ہے، تو اب قیامت تک وہ فقراء آنے ہیں، وہ بندے آنے ہیں۔ یہ بات مان لی جائے کہ جی اب وہ بندہ نہیں رہا،
جیسے علماء حضرات کہتے ہیں جی آج کوئی بندہ ہی نہیں رہا، ہم کس کے پاس جائیں، کوئی کہتے ہیں پہلے غوث اعظم تھے، داتا صاحب تھے، اب تو کوئی نہیں جی، اب ہماری جماعت ہے۔ یہ بالکل جو ہے ایک حقیقت شناسی نہیں۔ ہر دور ہر زمانے قیامت تک دنیا میں وہ بندے فقرائے محمدی، فقرائے الہیہ موجود رہنے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلتا پھرتا رکھنا ہے۔ اور ان سب میں سے جو ٹاپ کلاس بندہ ہوتا ہے اس کو کلندر کہتے ہیں، وہ فقر کا بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک وہ رہنا ہے۔ اور آج کے دور میں پہلے سیدنا رسول شاہ کی ناچیز کے مرشد تھے، اب مخدوم محمود مسعود کلندر ہیں۔ آپ جائیں آزمائیں، وہاں فقر کی دولت ہے اور فقیری ہے، اور کوئی ان کی بات مان لے تو وہ فقر جس کو دے دیں اس کے ہاتھوں سے بھی مشکلات کا حل اور انسانیت کی فلاح کا کام جاری و ساری۔ تو یہ فقر کا رنگ ہے جو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے اور فقراء نے رہنا ہے۔ اب یہاں فقر کا معنی لیا جاتا ہے فقیر مانگنے والا، وہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اختیاری فقر، کہ کوئی عاملین کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ لباس نہیں پہنتے، کوئی کھاتے نہیں ہیں، اور عملیات کرنے والے ایسے خود ہی اپنے اوپر کوئی چیزوں کو منع کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے فقر اختیار کیا، اختیاری فقر۔ لیکن حضرت سلطان بہو نے فرمایا اصل فقر وہ طاقت خدا بندی ہے، اختیارات خدا بندی ہیں جو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے لکھا کلندریم و کرامات جہاں بینیس، یعنی ہمارے دل میں فقر کی سلطنت ہے، اس میں اللہ ذات ہے، ہمارا دل روشن اور منور ہے، اور اسی فقر کی روشنی سے ہم کلندر پوری کائنات کو ہتھیلی پر دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری ادنا کرامت ہے، یہ ہے عطا الہی، یہ ہے منشا الہی، یہ ہے اختیارات الہی، یہ ہے فقر۔ اور کائنات کے سب سے بڑے فقر کے مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے وہ فقر بانٹ رہے ہیں مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ذریعے، اور حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کے ذریعے، اور دیگر اصحاب تابعین تبع تابعین، ان میں جن جن کو فقر ملا وہ زمانے کے رہنما ہو گئے، انسانیت کی فلاح کا ذمہ ان کے لوگ ہوا۔ انہوں نے جب کوئی فقیر مصطفیٰ دم کرتا ہے، کوئی چھڑی مارتا ہے تو اللہ کام کر دیتا ہے، اس کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ولایت کے نظام کے ذریعے جس کے سربراہ علی مرتضیٰ کریم ہے، اس بندے میں تاثیر و طاقت بھی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اسی تاثیر و طاقت کا نام ہے رنگ فقراء۔ وہ پہلے چند صوفیاء کا ہم نے احوال بیان کیا، اب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم تک انبیاء کے کرامات، اور پھر رسول کریم کی کرامات، وہ انبیاء کے معجزات، اور پھر انبیاء سے فیض یافتہ فقرائے محمدی کے ہاتھ ہونے والی کرامات کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر آپ ہمارے ان نشریات سے جڑے رہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کائنات میں واقعی کوئی ایک الوہی نظام کو کیسے چلایا جا رہا ہے، وہ ہے فقر، وہ ہے فقر۔ اور وہ فقراء قیامت تک آتے رہیں گے، اور لوگ ان کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے انہیں توحید کی بھی خبر ملے گی، رسالت کی بھی ولایت کی بھی، اور تمام دنیا کے علوم و فنون بھی، اور عزت، دولت، شہرت، رزق، شفا، ساری چیزیں فقیر مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے مخدوم صاحب لکھتے ہیں فقیر زندہ ہو تو
مزار ڈھونڈتے ہیں، کیسے لوگ ہیں یارب گلوں میں خار ڈھونڈتے ہیں، اپنا اپنا ہوتا ہے مقدر محمود، ہم تو خزاں میں بھی بہار ڈھونڈتے ہیں۔